کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے۔ جی حنا صاحبہ، بالکل فرض نماز ہو جائے گی۔ 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا، صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے۔ باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں موقدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لے، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی موقدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے۔ ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی سفارش شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں، تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں۔ تو 6 رکعتیں عشاء کی، جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں۔ 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال، اور 2 سنتیں موقدہ ہیں۔ وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے۔ اور وطر 3 رکعت وطر رہ گئے، وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں، وہ بھی واجب ہیں، وہ چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 سنتوں کی فضیلت۔ ظہر، عصر اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی انہیں مستقل چھوڑ دے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ ارسلان راولپنڈی سے۔ دیکھیں، عصر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں وہ 2 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوٹ گئی، تھکاوٹ ہے تو الگ بات ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، فضیلت کیا ہے؟ ظہر سے پہلے کی سنت کی فضیلت تو یہ کہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں۔ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ان کی فضیلت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے یصلی 4 قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فضیلت ہے حدیث میں، اللہ اس پر رحم کرے، تو نبی کی زبان سے رحمت کی دعا نکل گئی۔ عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا کسی حدیث سے میں اس کی کوئی صراحتاً فضیلت نہیں ملتی، البتہ علماء نے قیاس کیا ہے اس کو ایک اس حدیث پر جس میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کلی اذانین صلاۃ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے۔ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور 2 اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت۔ تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو، فضیلت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی عشاء میں بھی عشاء کے فرض یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے۔ 4 رکعتوں کا علماء نے اس لیے کہا کہ قیاس کر کے، قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہوتی ہے کہ بھائی جو رکعتیں 4 رکعتوں والی فرض ہیں ان سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، عصر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء سے پہلے بھی 4 ہی ہوں گی، کیونکہ نبی نے کوئی مقدار متعین نہیں کی۔ لیکن ہم ظہر اور عصر پہ اگر قیاس کرتے تو اس سے یعنی استیناس کیا جا سکتا ہے کہ جب ظہر اور عصر سے پہلے 4 ہیں تو عشاء سے پہلے بھی 4 ہوں گی، کیونکہ فجر سے پہلے 2 ہیں، کیونکہ فجر کے فرض 2 ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استیناس کیا علماء نے، کیونکہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ملتا کہ کتنی پڑھنی چاہیے، تو اس لیے مطلق صلاۃ کا حکم ہے۔ تو ظہر اور عصر پہ قیاس کیا تو فقہا نے کہا کہ عشاء سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، افضل یہ کہ 4 کم از کم پڑھی جائیں، زیادہ پڑھیں تو اچھی بات ہے، تو ایک واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ رفیع بھائی کا سوال یہ ہے کہ میں بیان میں اکثر یہ کہہ دیتا ہوں کہ فلاں جگہ کا پانی پینے سے عمر لمبی ہوتی ہے، صحت کا خیال رکھو گے تو عمر میں اتنا اضافہ ہو جائے گا، ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خوراکیں کھاؤ، ایکسرسائز کرو تو عمر 10 سال بڑھ جائے گی آپ کی۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، شریعت میں تو عمر متعین ہے، نہ اس میں کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قرآن کہتا ہے جس کی جو موت لکھی ہوئی ہے نا، وہ جب ٹائم آئے گا تو 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، 1 سیکنڈ بھی۔ اور ہم 10 سال عمریں بڑھا رہے ہیں بھائی، 20 سال بڑھا رہے ہیں عمریں، اور قرآن کہہ رہے 1 سیکنڈ بھی نہیں بڑھ سکتی۔ تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں، عمر جو اللہ کے علم میں انسان کی لکھی ہوئی ہے وہ تو واقعی کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن وہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کی عمر کتنی لکھی ہوئی ہے۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو اپنے ظاہر کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر کے حساب سے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمارے تجزیے اس کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔
डॉक्टरों ने किसी का मेडिकल टेस्ट किया, देखा हर चीज ओके है, तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई ये बंदा 100 साल तो निकाल लेगा, और बंदे की उम्र है अभी 40 साल। डॉक्टर ने क्या कहा, ये बंदा 100 साल से पहले नहीं मरेगा। अगले दिन किसी ने, जैद ने आके उसको ठा करके जान से मार दिया। अब हम डॉक्टर को पकड़ रहे हैं कि यार आपने तो बोला था कि 100 साल से पहले मरेगा नहीं, ये तो 41 साल में ही मर गया। डॉक्टर क्या कहेगा, भाई मैंने ज़ाहिरी एतबार से कैलकुलेशन की, जो इंसान के एक तज्जिया होता है उस तज्जिए के एतबार से मैंने कहा था कि 100 साल तक जिएगा, मुझे क्या पता कोई बंदा आके इसको जान से मार देगा। अब अल्लाह के इल्म में तो ये था ना कि कोई बंदा आके इसको मार देगा, इसने 40 साल से ज्यादा जीना ही नहीं है, नामुमकिन है। लेकिन ये तो अल्लाह के इल्म की बात है ना, हमें थोड़ी पता है। हम जाहिर में क्या कहेंगे कि ये बंदा 100 साल जिएगा क्योंकि सेहत ऐसी रखी हुई है उसने। अब इस दौरान हादसे हो जाते हैं, कोई ट्रक के नीचे आके मर जाता है, कोई बिजली के खंभे से चिपक के मर जाता है, या कोई वबा फैलती है तो बड़े बड़े सेहतमंद लोग भी निकल जाते हैं उसमें। तो हम जब ये बात करते हैं ना, ये काम करने से उम्र 10 साल बढ़ जाती है, तो अपने इल्म और अपने जाहिर के लिहाज से कर रहे होते हैं। तकदीर से हम ना लड़ रहे हैं ना उसको छेड़ रहे हैं। वो अल्लाह का इल्म है, वो अल्लाह ही के पास रहेगा, उसमें हमें ना छेड़छाड़ की इजाजत है, ना हम उसके बारे में कोई तबसरा कर सकते हैं। वो अल्लाह का इल्म है कि इसने कितने साल जिंदा रहना है, वो अल्लाह जाने। अल्लाह ने वो फरिश्तों को भी इल्म नहीं दिया है, वो अल्लाह के पास है इल्म। हमें वो इल्म जब पता चलता है जब बंदा मर जाता है। मरने के बाद हम यही कहेंगे इसने इतना ही जीना था, इससे 1 सेकंड भी आगे और 1 सेकंड पीछे इसकी जिंदगी नहीं हो सकती थी। काम से पहले वो इल्म हमारे पास थोड़ी होता है। इसी वजह से देखो, जिसकी उम्र 40 साल है, अल्लाह के इल्म में था कि ये 41 साल में मर जाएगा, डाकू आके इसको मार देंगे। लेकिन वो क्या करता है, वो अपनी सेहत बनाने की फिक्र में लगा होता है कि मैं 100 साल जीऊंगा, डॉक्टरों से मशवरे ले रहा होता है। अब 41 साल का हुआ, किसी ने मार के चला गया कोई उसको। अब लोग कहेंगे बेवकूफ आदमी अपनी जिंदगी की कोशिश कर रहा था, तकदीर में तो 41 साल लिखे हुए थे और ये बेवकूफ आदमी 100 साल तक की कोशिश कर रहा था जीने की। तो हम कहेंगे भाई ये क्यों बेवकूफ है, इसको क्या पता था कि मेरी तकदीर में 41 साल लिखे हुए हैं, ये तो यही समझ रहा था जैसे बाकी लोग जीते मैं भी जी लूंगा। तो तकदीर खालिसतन अल्लाह के इल्म का नाम है, वो अल्लाह पे ही छोड़ देना चाहिए। हम जो मामलात होते हैं वो ज़ाहिरी एतबार से ही हम उन मामलात से निमटते हैं, और हमारे तबसरे भी उसी एतबार से होते हैं, और हमें प्लानिंग भी उसी एतबार से करनी है, तकदीर को सामने रख के नहीं करनी। तकदीर के अकीदे का फायदा जब उठाया जाएगा जब काम हो जाए, तो तसल्ली के लिए फिर ये कहा जाएगा कि भाई अब क्या रोना धोना, अल्लाह के इल्म में तो यही था कि ये इतने साल जिंदा रहेगा, तो हम तो अपने इल्म के हिसाब से प्लानिंग कर रहे थे, हमें अल्लाह का क्या पता था। लेकिन जब मर गया तो इसका मतलब भाई यही है कि बस अल्लाह के इल्म में यही था, हम सब्र करेंगे, क्योंकि अल्लाह से कोई लड़ नहीं सकता। एक मिनट, अल्लाह से कोई लड़ नहीं सकता। इसकी और आसान मिसाल मैं देता हूं कि जैद ने फर्ज करो बकर को कत्ल कर दिया, 40 साल का भी जवान था, बकर उसको जान से मार दिया। हम जैद को छोड़ेंगे या पकड़ेंगे? बोलो, पकड़ेंगे। हमने जैद को ले आए सूली पे लटकाने के लिए, यह बंदूक यहां रख दी, तुझे भी क़िसासन कत्ल किया जाएगा। जैद हमें जवाब में कहेगा कि देखो बकर ने 40 साल में मरना था या नहीं मरना था, तुम तो खुद कहते हो मौत 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकती, तो मैंने तो इसको उसी